بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میرا نام صادق علی ہے اور میں پاکستان اسٹڈیز کا ٹیچر ہوں۔ عزیز طلبہ، آج ہمارے سبق کا عنوان ہے باب نمبر 8 معاشی ترقی۔ باب نمبر ہے 8 اور چیپٹر کا نام ہے معاشی ترقی، اکنامک ڈیولپمنٹ چیپٹر کا نام ہے۔ اور اس کے ٹاپک آج ہم جو پڑھیں گے، ٹاپک ہے ہمارا معاشی ترقی کی تعریف، سندھ طاس معاہدہ، پاکستان کی اہم صنعتیں۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ پاکستان میں جو اہم صنعتیں ہیں، گھریلو صنعتیں، چھوٹی صنعتیں اور بھاری صنعتیں یعنی بڑی صنعتیں، یہ آج کے ہمارے ٹاپکس ہوں گے۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم پڑھیں گے معاشی ترقی کی تعریف، کہ معاشی ترقی کی تعریف کیا ہے، معاشی ترقی کسے کہتے ہیں، اکنامک ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ 9th کلاس میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ معاشی ترقی سے مراد کیا ہے۔ معاشی ترقی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی پسماندہ معیشت کا ترقی یافتہ معیشت کی طرف گامزن ہونا معاشی ترقی کہلاتا ہے۔ کسی پسماندہ معیشت کا ترقی یافتہ معیشت کی طرف گامزن ہونا معاشی ترقی کہلاتا ہے، اسے ہم معاشی ترقی کا نام دیتے ہیں۔ اور کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے معاشی ترقی کا ہونا جو ہے وہ لازمی جزو ہے، وہ لازمی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک ہے معاشی ترقی، جو ہم نے پڑھا ہے کہ کسی پسماندہ معیشت سے کسی پسماندہ معیشت کا ترقی یافتہ معیشت کی طرف گامزن ہونا معاشی ترقی کہلاتا ہے۔ اگر کویشچن آپ کو آ جائے پروفیسر آرتھر لیوس کے حوالے سے، کہ پروفیسر آرتھر لیوس کے حوالے سے معاشی ترقی کی تعریف کریں، کہ پروفیسر آرتھر لیوس نے جو ہے وہ کیا تعریف کی ہے معاشی ترقی کی، پروفیسر آرتھر لیوس کے حوالے سے، تو عزیز طلبہ پھر آپ نے جو ہے وہ ڈیفینیشن لکھنی ہے کہ اشیاء اور خدمات کی پیداوار میں اضافے کا نام معاشی ترقی کہلاتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پروفیسر آرتھر لیوس کے حوالے سے یہ 2 نمبر کا آپ کا شارٹ کویشچن کا عزیز طلبہ یہ آپ کا سوال آتا ہے، مختصر سوالات ہے کہ پروفیسر آرتھر لیوس کے مطابق معاشی ترقی کی تعریف بیان کریں۔ تو پھر ہوگا جی پروفیسر آرتھر لیوس کے مطابق معاشی ترقی کی تعریف یہ ہے کہ اشیاء اور خدمات کی پیداوار میں اضافے کا نام معاشی ترقی کہلاتا ہے۔ دوسرا ٹاپک ہے ہمارا سندھ طاس معاہدہ۔ سندھ طاس معاہدہ، سندھ طاس معاہدے سے کیا مراد ہے، یہ معاہدہ کب طے پایا اور کن کن ممالک کے درمیان طے پایا، اس کا مقصد کیا تھا؟ تو عزیز طلبہ، سندھ طاس معاہدہ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ طے پایا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سندھ طاس معاہدہ 1960 میں عالمی بینک کے تعاون سے یہ طے پایا پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ اور اس کا مقصد کیا تھا کہ پانی کی تقسیم کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، یعنی دریاؤں کے پانی کو، دریائی پانی کی تقسیم کو حل کرنے کے لیے یہ مسئلہ جو ہے وہ طے کیا گیا، اسے سندھ طاس معاہدہ کہا گیا۔ اس سندھ طاس معاہدے کے تحت جو ہے وہ 3 مشرقی دریا جو ہیں وہ بھارت کے حصے میں چلے گئے اور 3 مغربی دریا جو ہیں وہ پاکستان کے حصے میں آئے۔ یعنی 3 مشرقی دریا جو ہیں وہ کون کون سے بھارت کے پاس گئے؟ جو 3 مشرقی دریا تھے وہ راوی، ستلج اور بیاس، یہ بھارت کے پاس، اور 3 مغربی دریا سندھ، جہلم اور چناب یہ پاکستان کے حصے میں آئے۔ تو یہ تھا سندھ طاس معاہدہ، یعنی 1960 میں یہ معاہدہ طے پایا پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ اور اس کا مقصد کیا تھا کہ دریاؤں کے پانی کی تقسیم کا مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ 3 مشرقی دریا راوی، ستلج اور بیاس یہ بھارت کے حصے میں گئے سندھ طاس معاہدے کے تحت، اور 3 مغربی دریا جہلم، سندھ اور چناب یہ پاکستان کے حصے میں آئے۔ یہ ہے سندھ طاس معاہدے کا تعارف، یعنی سندھ طاس معاہدہ 1960 میں ہوا، پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا، پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے طے پایا، اور 3 مشرقی دریا بھارت کے حصے میں اور 3 مغربی دریا پاکستان کے حصے میں آئے۔ 3 مشرقی دریا بھارت کی تحویل میں جانے سے ان دریاؤں میں پانی کی دستیابی ختم ہو گئی۔ یعنی 3 مشرقی دریا جو ہیں جب بھارت کی تحویل میں گئے تو ان دریاؤں میں پانی کی دستیابی ختم ہو گئی۔ تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آبپاشی کا ایک وسیع منصوبہ تشکیل دیا گیا جو سندھ طاس کا منصوبہ کہلاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس منصوبے کے تحت 2 بڑے ڈیم، 6 بیراج اور 7 رابطہ نہریں بھی بنائی گئیں۔ یعنی 2 بڑے ڈیم، تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم، وہ اسی سندھ طاس معاہدے کا جو ہے نا وہ حصہ ہیں۔ اسی معاہدے کے تحت تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم دونوں ڈیم جو ہیں وہ بنائے گئے۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت 2 بڑے ڈیم
کون کون سے؟ تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت 2 بڑے ڈیم، 6 بیراج اور 7 رابطہ نہریں بنائی گئیں۔ رابطہ نہروں سے کیا مراد ہے عزیز طلبہ؟ رابطہ نہروں سے مراد یہ ہے کہ جو مشرقی دریاؤں کے پانی کو مغربی دریاؤں میں اور مغربی دریاؤں کے پانی کو مشرقی دریاؤں میں ڈالتی ہیں، یعنی آپس میں لنک کراتی ہیں، رابطہ کراتی ہیں، تو اسی لیے ان کو جو ہے رابطہ نہروں کا نام دیا گیا۔ جن دریاؤں میں اگر مشرقی دریاؤں میں پانی کی کمی ہو جائے تو مغربی دریاؤں سے پانی جو ہے نا وہ مشرقی دریاؤں میں ڈالا جائے گا اور مشرقی سے مغربی میں، اسی لیے ان نہروں کو جو ہے وہ رابطہ نہروں کا نام دیا گیا۔ یہ کل 7 نہریں ہیں۔ کتنی نہریں ہیں؟ 7 رابطہ نہریں ہیں۔ یہ آپ کا شارٹ کویشچن بھی ہے کہ 7 رابطہ نہریں کون کون سی ہیں اور یہ کس منصوبے کے تحت بنائی گئیں؟ تو عزیز طلبہ سندھ طاس معاہدے کے تحت، اور یہ 7 رابطہ نہریں ہیں۔ ان کی لمبائی کتنی ہے؟ یہ بھی آپ کے ایم سی کیوز ہے کہ رابطہ نہروں کی لمبائی کتنی ہے؟ عزیز طلبہ رابطہ نہروں کی لمبائی ہے 590 کلومیٹر۔ کتنی ہے؟ 590 کلومیٹر۔ یہ آپ کا ایم سی کیوز بھی ہے۔ پھر دوسرا شارٹ کویشچن آپ کو آ سکتا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کے تحت جو بنائی گئی 7 رابطہ نہریں ہیں ان کے نام لکھیں، نام تحریر کریں۔ یہ بھی آپ کا شارٹ کویشچن بڑا اہم ہے، آ سکتا ہے۔ تو عزیز طلبہ ان 7 رابطہ نہروں کے نام آپ نے لکھ دینے ہیں۔ رسول قادر آباد بلو کی سلیمان کی، تریمو سدنائی میلسی بہاولپور، تونسا پنجرد اور چشمہ جہلم۔ یہ 7 رابطہ نہریں ہیں جو کہ سندھ طاس معاہدے کے تحت بنائی گئی۔ یہ ہے سندھ طاس معاہدہ۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کی اہم صنعتیں۔ پاکستان کی اہم صنعتیں، اور یہ صنعتیں کون کون سی ہیں؟ تو عزیز طلبہ پاکستان میں اہم صنعتیں ہیں گھریلو صنعتیں، چھوٹی صنعتیں اور بھاری صنعتیں یعنی بڑی صنعتیں۔ ان کے بارے میں ہم نے اسٹڈی کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ صنعت سے کیا مراد ہے، انڈسٹری سے کیا مراد ہے، انڈسٹری کسے کہتے ہیں، صنعت کیا ہے؟ تو عزیز طلبہ صنعت کی تعریف ہوگی۔ صنعت کی تعریف کیا ہے؟ یہ صنعت ہوتی ہے جی خام مال سے ضرورت کی اشیاء بنانے کو صنعت کا نام دیا جاتا ہے۔ خام مال سے ضرورت کی اشیاء بنانا، ضرورت کی اشیاء بنانا، یہ صنعت کہلاتا ہے۔ اور پاکستان میں کس قسم کی صنعتیں ہیں، کتنی اقسام ہیں اس کی؟ تو ہم پڑھیں گے گھریلو صنعتوں کے بارے میں۔ پہلی قسم ہے گھریلو صنعتیں جو گھریلو لیول پر ہیں، چھوٹی صنعتیں اور بھاری صنعتیں، یعنی ان صنعتوں کی گھریلو صنعت سے کیا مراد ہے، اس کی ڈیفینیشن آ سکتی ہے، تعریف آ سکتی ہے، گھریلو صنعت کسے کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ گھریلو صنعت سے کیا مراد ہے؟ ہم لکھیں گے گھریلو صنعت سے مراد وہ صنعت یا پیداواری عمل ہے جو گھریلو پیمانے پر سر انجام دیا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے صنعت کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ صنعت یا پیداواری عمل جو گھروں پر یا چھوٹے پیمانے پر سر انجام دیا جائے اسے گھریلو صنعت کہتے ہیں۔ گھریلو صنعت کی کیا تعریف ہوگی کہ گھریلو صنعت سے مراد وہ عمل یا پیداواری، یعنی وہ صنعت یا پیداواری عمل جو گھریلو سطح پر یا چھوٹے پیمانے پر شروع کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ گھریلو صنعت کے زمرے میں وہ آتا ہے۔ اور گھریلو صنعتوں میں کون کون سی ہیں؟ اب یہ بھی شارٹ کویشچن آ سکتا ہے کہ 5 گھریلو صنعتوں کے نام لکھیں یا گھریلو صنعتوں کے نام لکھیں، وہ کون کون سی ہیں؟ تو عزیز طلبہ گھریلو صنعتوں میں جو ہے وہ چرخے سے کاتنے کا کام، یہ گھریلو صنعت ہے۔ چمڑے کا سامان بنانا، مٹی کے برتن بنانا، لکڑی اور لوہے کا کام کرنا، ہاتھ سے بنے ہوئے قالین اور چٹائیوں کا کام، پتوں اور بیت سے بنی ہوئی مختلف روزمرہ استعمال کی اشیاء بنانا، کپڑے پر کشیدہ کاری کا کام کرنا، دستی اوزاروں سے سوتی، اونی اور پرسن کی اشیاء بنانا، دھاتی اشیاء اور چاقو چھریاں بنانا، کھیلنوں کا سامان بنانا، سونے اور چاندی کا کام کرنا، پتھر کا کام، مٹی کے کھلونے بنانے وغیرہ کا کام اس میں شامل ہے۔ یہ ساری کی ساری گھریلو صنعتوں میں شمار ہوتی ہیں۔ اور عزیز طلبہ ملکی مصنوعات کی برآمد میں ان گھریلو مصنوعات کا جو ہے وہ 30% حصہ ہے، یعنی ہماری جو ملکی مصنوعات کی جو برآمدات میں جو اشیاء ہم دوسرے ممالک کو برآمد کرتے ہیں، بیچتے ہیں، ان میں ان گھریلو جو صنعت ہے اس کا جو حصہ ہے وہ ہے 30%۔ نمبر 2 پہ ہے جی چھوٹی صنعت۔ چھوٹی صنعت سے کیا مراد ہے؟ چھوٹی صنعت سے مراد وہ صنعت ہوتی ہے جس میں مقامی سطح پر لوگوں کو یعنی مزدوروں کو ملازم رکھ کر اشیاء بنائی جاتی ہیں، مختلف اشیاء بنائی جائیں، وہ چھوٹی صنعت کہلاتی ہے۔
چھوٹی صنعت سے مراد وہ صنعت ہے جس میں مقامی سطح پر مزدوروں کو ملازم رکھ کر جو ہے وہ مختلف اشیاء بنائی جاتی ہیں، اسے چھوٹی صنعت کا نام دیا جاتا ہے۔ اور شارٹ کویشچن آ سکتا ہے کہ پاکستان کی چھوٹی صنعتوں کے نام لکھیں۔ پاکستان کی چھوٹی صنعتیں کون کون سی ہیں؟ تو عزیز طلبہ، پاکستان کی چھوٹی صنعتوں میں ڈیری فارم کی صنعت، مرغی خانہ، شہد بنانے کی صنعت، قالین سازی، برتن بنانے کی صنعت، کھیلوں کا سامان بنانے کی صنعت، پنکھے، بجلی کی موٹریں بنانے کی صنعت، لوہے کی روزمرہ استعمال کی اشیاء بنانے کی صنعت وغیرہ، یہ چھوٹی صنعتوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ اگلے ہمارا ٹاپک ہے عزیز طلبہ، وہ ہے بھاری صنعت۔ بھاری صنعت یا بڑی صنعتیں۔ بھاری صنعتیں، پاکستان میں بھاری صنعتیں کون کون سی ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ یہ شارٹ کویشچن بھی آ سکتا ہے کہ پاکستان کی 10 بھاری صنعتوں کے نام لکھیں، یا پاکستان کی بھاری صنعتیں کون کون سی ہیں ان کے نام لکھیں۔ تو پاکستان کی بھاری صنعتوں میں جو ہیں وہ بڑی اہم صنعتیں ہیں، درج ذیل ہیں: چینی بنانے کی صنعت، لوہے اور فولاد کی صنعت، پیٹرولیم اور پیٹرولیم کی اشیاء پیدا کرنے کی صنعت، آٹو موبائل، جیپ، کاریں انڈسٹری کی صنعت، دفاعی سامان بنانے کی صنعت، بھاری مشینری بنانے کی صنعت، سیمنٹ کی صنعت، کیمیائی کھادیہ پیدا کرنے کی صنعت، بسیں ٹریکٹر بنانے کی صنعت، موٹر سائیکل بنانے کی صنعت، مشینری ٹی وی سیٹ کی صنعت، ریفریجریٹر ایئر کنڈیشنر بنانے کی صنعت، تمباکو اور سگریٹ بنانے کی صنعت، ٹیکسٹائل اور ٹیکسٹائل سے متعلقہ دیگر صنعتیں، چمڑا اور چمڑے سے بننے والی مختلف اشیاء کی صنعت، کاغذ اور کاغذ سے بننے والی مختلف اشیاء کی صنعت، کاسمیٹکس کی صنعت، ٹائر اور ٹیوبز بنانے کی صنعت وغیرہ، یہ ساری کی ساری پاکستان کی بھاری صنعتیں کہلاتی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ اس میں ہم نے معاشی ترقی کے بارے میں پڑھا، صنعت سے انتاس معاہدہ کیا ہوتا ہے، اور پاکستان کی اہم صنعتیں۔ تو آج کے اس لیکچر میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، آپ ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔